بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، قراء اعظام، طلبہ عزیز اور مہمانان، ماشاءاللہ طلباء کی قرأت سن کر جی خوش ہو گیا. یہ جو ہمارے سامنے نمونے آ رہے تھے، یہ سب اپنے پیچھے کی محنت کا پتہ دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ طالب علم سال بھر محنت کرتا ہے، مشق کی مزاولت کرتا ہے، استاد کا ساتھ دیتا ہے، تب جا کر اس کا نمبر لگتا ہے اور وہ کسی جگہ بیٹھ کر پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. دوسرے وہ طلباء جو اس موقع کے اوپر پڑھنے میں حصہ نہیں لے سکے، ان کو نئے حوصلوں کے ساتھ آئندہ سال محنت کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے ہی درجے کا طالب علم تھا اور اتنا ہی استاذ کے پاس پڑھتا تھا جتنا ہم پڑھتے ہیں، اسی کلاس میں پڑھتا تھا، اسی کتاب کو پڑھتا تھا، مگر کیوں وہ سب کے درمیان منصہ شہود کے اوپر آ کر قرأت کر رہا تھا اور میرا نمبر نہیں لگا. احساس کمتری سے باہر آئیے. ہر طالب علم میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، آپ پڑھیے. یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک بدگمانی ہوگی کہ میں ان ذہن ہوں یا مجھ کو وہ بات میسر نہیں جو میرے طالب علم بھائی کو میسر ہے. آپ محنت کیجئے. آواز آپ کی جیسی بھی ہے، ایک مرتبہ مشق سے اس کو ایسا ڈھالا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہی موٹی آواز بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کے کانوں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. شیخ محمد صدیق منشاوی کی آواز آپ دیکھیے، جو پتلی پتلی آواز والے ہوتے ہیں ان کے مقابل اتنی گاڑی آواز معلوم ہوتی ہے ان کی، لیکن ان کے کلام، ان کی قرأت کا حسن دیکھیے آپ. محنت سے کوئی بھی چیز قابو میں آ سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم احساس کہتری سے اپنے دامن کو جھاڑ دیں. دوسرے نمبر پر اس بات کا عزم کریں کہ میرا استاد جتنی محنت کرتا ہے مجھے اس سے ڈبل محنت کرنی ہے. آپ کی طلب، جیسا کہ قاری رضوان صاحب نے ابھی فرمایا، طالب علم کی طلب طالب علم کو بہت اوپر لے جاتی ہے. جنہوں نے بھی آج تک رفعت و سربلندی کے آسمان کو چھویا ہے، ان کی طلب کی وجہ سے چھویا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی محنت کے مقابلے میں طلب پر بہت کچھ دے دیا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سچی طلب دکھلائیں. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس طالب علم پر جو باوجود اپنی آواز پر بڑی محنت کرنے کے بھی قابو نہیں پا رہا ہے، لیکن لگا رہا ہے. کبھی اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ میں اتنی محنت کرتا ہوں. بس یہی وہ موڑ ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے چینج ہوتے ہیں اور اس طالب علم کی پچھلی اور اگلی زندگی کے درمیان ایک خط فاصل آ جاتا ہے اور اب ترقی کا میدان شروع ہوتا ہے. طلب صادق چاہیے، ہر ایک پا سکتا ہے. میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے. صلائے عام ہے قدردانوں کے لیے. ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی محنت کے جوہر دکھلائیں اور اپنے اساتذہ کی ان محنتوں کو رائیگاں نہ جانے دیں. دوسری ایک بات مجھے اس وقت یہ کہنی ہے، ماشاءاللہ اس وقت ہمارے یہاں یہ جو تلاوت کلام پاک کا ماحول ہے بڑا نورانی، بہت خوشگوار، اچھے ماحول کے اندر اساتذہ متشرع ہیں. طالب علم شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے قرأت قرآن سیکھتا ہے، پڑھتا ہے. اس وقت دنیا کی ایک دوسری جماعت بھی قرأت قرآن کر رہی ہے،
لیکن ان کا قرآن صرف زبان کی حد تک ہے، منہ میں ہے، یہاں سینوں کے اندر نہیں اتر رہا ہے۔ کلین شیو ہیں، شوٹ بوٹ کے اندر ہے، ٹائی میں ان کو شرافت معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے قراءت قرآن پڑھتے ہیں۔ شاید ہمارے ان بچوں سے لوگوں کی نگاہوں میں کہیں اچھا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی اس وقت دکھانا چاہتا ہوں، ہر چیز کی بہار بھی رہتی ہے اور ہر چیز کی خزاں بھی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 1400 سال پہلے بہت سارے ان فتنوں کی نشاندہی کی جو معاشرتی اور سماجی روح سے امت کے اوپر اپنا قبضہ جمائے گی، ان کی روحانیت کو، ایمانیات کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گی، وہیں ان فتن کی نشاندہی بھی کی ہے جو قراءت قرآن کے حوالے سے امت میں پھیلنی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عربوں کے لہجوں کے اندر اور ان کی آوازوں میں قرآن کریم پڑھو، اور 2 قسم کے لہجوں میں قرآن پڑھنے سے بچا کرو، ایک تو فاسقوں کا لہجہ، گویوں کا لہجہ، اور اہل کتابین کا لہجہ۔ یہود نصارہ بھی اپنی کتاب کو خاص خاص انداز میں گنگناتے ہیں، خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر، اپنے اس ارشاد کے اندر ان کے لہجوں اور ان کے ٹونوں میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت حذیفہ نقل فرماتے ہیں، میرے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے، ایک ایسی جماعت آنے والی ہے جو قرآن کریم کو گا گا کر پڑھے گی، جیسے کہ گویے گایا کرتے ہیں، جیسے کہ رہبان اور نصارہ کے جو پوپ لوگ ہیں وہ گایا کرتے ہیں، اور جیسے نوحہ خوانی کرنے والی خاتون گایا کرتی ہے۔ یہ 3 ٹون آپ نے ارشاد فرمائے جو مذموم ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لیکن قرآن کریم ان کے ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا، یہاں سے نیچے نہیں جاوے گا، صرف منہ ہی میں رہے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے، اور جو ان کو پسند کریں گے ان کے دل بھی مفتون ہوں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ ابو شامہ نے اپنی مرشد الوجیز کے اندر یہ روایت جو ہے نقل کی ہے۔ اس روایت میں غور کیجئے، یہاں بہت سارے ان فتنوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو قرات کے ساتھ ساتھ کسی قوم کے اندر پنپ سکتے ہیں، اپنے پاؤں جما سکتے ہیں۔ ابھی نیٹ کا زمانہ ہے، بعض قراتیں ایسی سننے کو بھی ملتی ہیں جس میں انداز ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا متواضعانہ پڑھنے کا انداز نہیں ہے، بلکہ جھٹکے دار اور تھوڑا سا گویوں کا سا، اور بعض لوگ تو شاید ان کے لہجوں کو جو گانے بجانے کے لہجے ہیں ان کو قرات کے اوپر ڈھالتے ہیں، یا قرات کو ان پر ڈھالتے ہیں اور یوں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح زوال آتا ہے، اور اگر قرات قرآن ان فتنوں سے مخدوش ہو گئی تو پھر وہ اپنی اصلی حیثیت پر قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ان فتنوں کی وجہ سے وقتی اور ہنگامی طور پر کچھ بندشیں قائم کرنی پڑے اور مستحبات کے اوپر جو ہے روک لگانی پڑے۔ آپ ابھی مبہم الفاظ کے اندر اس کو سمجھ لیجئے، میں اگر اس کو آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کروں شاید آپ کے ہاضمے کے قابل نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک چیز ہم کو ذہن میں لے لینی چاہیے کہ قراءت قرآن بہت محمود چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترقی کا سب سے بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فتنے بھی چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے اوپر پیسے نہیں لیے جانے چاہیے۔ مجھے خاص طور پر اس وقت یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ کل تک تو دور دراز خطوں کے اندر یہ بلا وبا تھی، اب ریلا گجرات میں پاؤں تلے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ آج ہم دے رہے ہیں پیسے، کل کو ہمارے یہ طلبہ پڑھنے پر کہیں پیسے لینے لگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنا سرمایہ بنا رکھا ہے، جس سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو سرمایہ بنا رکھا ہے، جس سے وہ لوگ کھاتے ہیں، ان کا اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ نہیں دیکھا آپ نے ایک آدمی اپنا پیسہ بلڈنگ میں اور مختلف چیزوں کے اندر انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے جو بینیفٹ نفع آتا ہے اس کو کھاتا ہے، تو اس نے قرآن کریم کو بغاوت بنا رکھا ہے اور اس نے جو ہے سرمایہ بنا رکھا ہے، پڑھتا ہے پیسہ لیتا ہے۔ ایک مجلس کے اتنے پیسے ہوں گے۔ ابھی بعض قراء کی ڈیمانڈ 4 لاکھ کی ہے ایک قرات کی۔ انگلینڈ میں بعض قراء جو ہے گئے، انہوں نے ایک اذان پر 500 پاؤنڈ جو ہے طے کیے، یا 1000 پاؤنڈ، بعض کا ڈیمانڈ اور بڑھ گیا، 1000 پاؤنڈ لینے شروع کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن کریم پڑھو لیکن تلاوت پر پیسہ مت لو۔ یاد رکھیے، تعلیم قرآن پر پیسہ لینا جائز ہے، ہمارے فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے اوپر پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیا چیز ہو گئی؟ مجلس سے پہلے باقاعدہ سودا اور سیل پرچیز کی طرح، خرید و فروخت کی طرح سودا بازی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے قرات کے ہوا کریں گے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسی مجلس کے اندر شرکت، کہیں ہم کو، میں نے جو ابھی حدیث شریف سنائی اس زمرے میں شامل نہ کر دے۔ پڑھنے والا بھی مفتون ہے اور ان کو پسند کرنے والا، ان کی قرات پر ماشاءاللہ کہنے والا بھی مفتون القلب۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرماوے۔ فتنہ بول کر نہیں آتا کہ میں فتنہ ہوں، وہ ایسے دبی آواز میں آتا ہے اور ایسا حق کا لبادہ اڑ کر آتا ہے کہ میں اور آپ اس کو بھنک بھی نہیں محسوس کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماوے ایسے فتنوں سے۔ بہرحال حضرت حسن فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کی 3 قسم ہے۔ نمبر 1، جو قرآن کریم کو انویسٹمنٹ کا سامان بناتے ہیں اور اس سے کھاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، صرف ظاہری حدود، الفاظ، مخارج، صفات کی بڑی رعایت کرتے ہیں، لیکن احکام و مسائل کے نام سے صفر ہے۔ ان لوگوں نے، یہ حضرت حسن آگے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی شان بڑی اونچی کر رکھی ہے اور مالداروں کو خوب دوہا ہے، پیسے خوب بٹورے ہیں مالداروں سے۔ اور حضرت حسن بصری یہاں رک کر فرماتے ہیں کہ یہ دوسری قسم جو ہے، یہ قسم ابھی ہمارے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے۔ لا کثرہم اللہ، اللہ ان میں برکت نہ عطا فرماوے، یہ جماعت گھٹے اور ختم ہو جائے۔ اور تیسری ایک جماعت حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرات قرآن کرنے والوں کی وہ ہے جنہوں نے قرآن کو علاج بنایا، شفا کا ذریعہ بنایا اور اپنے زخمی اور بیمار دلوں پر رکھا اور اپنے دل کی دنیا کی کیفیت بدل دی۔ چنانچہ ان میں خوف اور اللہ تعالیٰ کے تئیں غم و حزن پیدا ہوا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں حضرت حسن کہ یہ آخری جماعت جو ہے وہ اللہ کی قسم آج اتنی ناپید ہے جیسے کبریت احمر، سرخ گندک جو ہوا کرتی تھی وہ بہت عزیز الوجود چیز سمجھی جاتی ہے، اتنے زیادہ کم قرہ ہے اس صفت کے اوپر پورا اترنے والے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف بھی التفات کریں، یہ دور دور تک نہ آنے پائے ہمارے یہاں۔ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور جن جگہوں کے اوپر یہ سلسلے چل رہے ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو بھی بند کر دے۔ فتن کوئی اچھی چیز تھوڑی ہی ہے، دنیا میں جتنے فتن پھیلتے ہیں اندھیری چھاتی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ خاص طور پر توجہ کے قابل چیز ہے، ورنہ صرف حسن ادا کے ساتھ اور خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ دینا یہ بذات خود کمال نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ حدود کی رعایت نہ ہو، شرائع کی خلاف ورزی ہو تو پھر یہ چیز محمود نہیں ہے، مذموم ہے۔ دیکھیے خوارج کو کون نہیں جانتا؟ ابن ماجہ شریف کے اندر مستقل ٹاپک قائم کر کے خوارج کے حوالے سے جس قدر روایات ہیں انہوں نے جمع فرمائی ہے۔ آپ کو خلاصہ بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جماعت نے علیحدگی اختیار کی اور حرورہ نامی جگہ کے اوپر پناہ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سمجھو بغاوت کر لی انہوں نے، امیر وقت کے خلاف بغاوت بذات خود ایک بری چیز ہے۔ اور پھر ان کی ریشہ دوانیاں اتنی ہوئی کہ ان کی بستی میں سے کوئی مسلمان جاتا تو غلام ماندی سمجھ کر ان کو پکڑ لیتے۔ کفار کے لیے جو آیتیں اتری تھی وہ سب مومنوں پر جاری کرنے لگے۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظرے کے لیے خوارج کے پاس بھیجا کہ جاؤ آپ بات کر کے آؤ، کیا اشکالات ہیں ان کے حل کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ خوارج کو کچھ علمی مناسبت تھی حضرت ابن عباس سے، جیسے دوسرے اور بہت سے سوالات وہ لکھ کر بھی پوچھا کرتے تھے حضرت ابن عباس سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جا کر پھر واپس آئے، جو رپورٹ دی وہ سننے کے قابل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ان کی قرأت سنو تو اپنی قرأت کو ان کی قرأت کے مقابل میں کچھ نہ سمجھو۔ وہ ایسی قرأت کرتے ہیں خوارج کہ اپنی قرأتوں کو کچھ نہیں سمجھو گے تم، حالانکہ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ طبقہ تھا حضرات صاحب، اور یہ پیشین گوئی میں آ چکا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ابن ماجہ میں ایسے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی جماعت آنے والی ہے کہ جس جماعت کی نماز کے مقابل اپنی نمازوں کو تم کچھ نہیں سمجھو گے، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے، اور ان کی قرأت کے مقابل میں اپنی قرأت کو تم کچھ نہیں سمجھو گے۔ محدثین الذیل میں فرماتے ہیں کہ قرأت سے مراد صرف خوش آوازی اور عمدہ لہجگی اور حسن ادا، وہ بس۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے حنجرے سے نیچے نہیں اترے گا، بس یہیں تک رہے گا، اس کے نیچے نہیں اترے گا۔ مطلب پڑھنے کے اعتبار سے دیکھو تو ان کے ہم پلہ کوئی نہ آ سکے، لیکن دل ان کے ویران ہے، یہاں سے نہیں اتر سکے گا، مطلب دل کے اندر قرآن کریم نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مضمون جماعت ہے، قرأت قرآن بہت اچھا کرتی تھی، مگر چونکہ شرائع کی خلاف ورزی تھی، بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنائے ہوئے تھی جو احکام و مسائل سے ڈائریکٹ ٹکرانے والی چیز تھی، اس وجہ سے شریعت میں ان کو اتنا مضمون قرار دیا گیا۔ ابن ماجہ ہی کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بیمار پڑے نا تو بیمار کرسی کے لیے مت جانا، اگر مر جائیں تو جنازے میں شریک مت ہونا، ان کے کھانے پینے میں ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنے مت جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نواح کے مدارس کو نظر بد سے بچائے، اور زوال جو دوسری جگہوں کے اوپر بہت سوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اللہ ہمارے ان اداروں کو محفوظ رکھے۔ آدمی فتنے سے آگاہ ہو تو بچنے کی سبیل کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا اگلا راستہ شریعت کی روشنی میں طے کریں، نصوص کی روشنی میں طے کریں، فتن سے بچتے ہوئے کمالات اور چیزوں کے حسن کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرماوے اور ان فتنوں سے سب کو محفوظ فرماوے، جو غیر مفتون باقی رہے ہیں ان کو بھی اور جو مفتون ہو چکے ہیں ان کو بھی۔ میں اساتذہ، طلباء، انتظامیہ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو دارین میں ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بناوے، نجات کا ذریعہ بناوے اور ذخیرہ آخرت بناوے۔ وآخر